بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کے دروس کو سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الاحسان میڈیا سینٹر کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ برادران اسلام، محرم الحرام کا مہینہ یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ ہمارے نئے اسلامی سال کا آغاز بھی محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے۔ یہ اس قدر مبارک مہینہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی اس مہینے کی عظمت، فضیلت اور مقام معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ محرم الحرام کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اس مہینے کی کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ کتاب اللہ میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ فرمایا ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو گویا کہ محرم الحرام کا مہینہ، اس کی یہ شان اور فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ان محترم اور بہترین مہینوں میں قرار دیا ہے کہ جنہیں حرمت والا مہینہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ اس ماہ کی عظمت ہے۔ اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ ہمارا جو اسلامی کیلنڈر ہے، اس کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بانی ہیں۔ تو ہمارے اسلامی سال کا آغاز، یہ شرف بھی محرم الحرام کے مہینے کو حاصل ہوا ہے۔ اس ماہ کی تیسری عظمت یہ ہے، شان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ کا فرمان ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزے شہر اللہ المحرم، اللہ تعالیٰ کا مہینہ محرم کے روزے ہیں۔ تو اس ماہ محرم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت خاص چیز کی جاتی ہے۔ جیسے دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں، یہ سب اللہ کے گھر ہیں، لیکن خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف کسی چیز کو منسوب کرنا، نسبت کرنا، یہ اس کی خصوصیت کی اور اس کی عظمت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کو شہر اللہ، اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس مہینے کی چوتھی عظمت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی آپ اس کا حکم دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی مرتضیٰ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے رمضان کے بعد روزے رکھنے ہوں تو کس ماہ میں رکھوں؟ فرمایا کہ شہر اللہ المحرم، اللہ تعالیٰ کا جو مہینہ محرم کا ہے، اس ماہ میں روزے کا تم اہتمام کرو۔ اور ابھی میں نے حدیث پیش کی کہ افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزے جو ہیں ماہ محرم کے روزے ہیں۔ یہ 4 خصوصیات ہیں، 4 یہ خوبیاں ہیں ماہ محرم کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ لہذا انہی خوبیوں کی بنیاد پر اس مہینے کا انسان کو احترام کرنا چاہیے، اور خصوصاً جو ہے اس میں جو ترغیب ہے اللہ کے پیغمبر کی روزہ رکھنے کے حوالے سے، تو روزوں کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کی اور اس ماہ محرم کی احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔